بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما كان الخبر المعرف فيما سبق مختصا بالمفرد لكونه قسما من الاسم. ہم مرفوعات میں مبتدا اور خبر کا بیان پڑھے تھے. مبتدا کی تعریف ہم نے کی، مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف کی، خبر کی تعریف کی. مبتدا کے احکامات میں سے ہم نے پہلا حکم ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا کے اندر اصل کیا ہے؟ مقدم ہونا ہے، یعنی خواہ و لفظاً و خواہ رتبتاً. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں بحث تھی. تو جمہور نحات کے نزدیک نکرہ مبتدا کے اندر اصل تو یہ نا کہ وہ معرفہ ہو، اور اب نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. جمہور نے کہا کہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تخصیص پائی جائے کسی بھی وجہ سے. پھر تخصیص کی آگے انہوں نے کلام عرب میں غور و فکر کر کے 6 صورتیں بیان کی کہ تخصیص جو ہے نا وہ ان 6 صورتوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتی ہے. یعنی کبھی صفت کے ساتھ ہوگی، کبھی جو ہے متکلم کے علم کی وجہ سے ہوگی، ٹھیک ہے. کبھی جو تخصیص ہوگی وہ یعنی فاعل کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہوگی، کبھی متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوگی، کبھی تخصیص جو ہے نا وہ تقدیم کی وجہ سے ہوگی. پھر اس میں بعض لوگوں کا اختلاف تھا. انہوں نے کہا کہ نکرہ کی خبر دینا اس کی بنیاد جو ہے نا وہ تخصیص پر نہیں ہے بلکہ فائدہ اور عدم فائدہ. جہاں اگر فائدہ ہو رہا ہو وہاں ہم کہیں گے خبر دینا درست ہے، جہاں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو وہاں ہم کہیں گے نکرہ کی خبر دینا درست نہیں. وہ ایک اختلاف آ گیا. اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ خبر جس کی ہم نے تعریف پہلے کی ہے تو وہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ. یعنی خبر کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی. خبر کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی. اس لیے کہ اسم کی قسموں میں سے ہے مفرد، اور جملہ اس میں داخل نہیں تھا. جملہ اس میں داخل نہیں تھا. اب آگے مصنف بتلانا چاہ رہے ہیں کہ خبر جو ہے نا وہ کبھی جملہ بھی واقع ہوتی ہے. تو خبر جملہ کب واقع ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا شرائط؟ خبر اگر جملہ واقع ہو تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے سادہ سی شرط یہ ہے کہ خبر جب جملہ، اب جملہ ہونا عام ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. یہ خبر اب اصول کیا معلوم ہو گیا؟ خبر کے احکام کا بیان شروع ہو گیا نا. اب خبر کیا ہوتی ہے؟ کبھی جملہ واقع ہوتی ہے. اب عام ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ. البتہ دونوں صورتوں میں، یعنی خبر جب جملہ واقع ہو اسمیہ ہو یا فعلیہ، خبر جب جملہ واقع ہوگی تو اس جملے کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے. اس جملے کے اندر ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے جو کس کو لوٹے؟ مبتدا کو لوٹے. کس کو لوٹ رہا ہو؟ مبتدا کو لوٹ رہا ہو. تو تب ہم کہیں گے کہ خبر کا جملہ واقع ہونا کیا ہے؟ درست ہے. پھر یہ عائد کی 2 صورتیں ہیں. یہ عائد کی کیا ہے؟ 2 صورتیں. وہ عائد یا تو لفظوں میں مذکور ہوگا یا لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا. یعنی کبھی کبھار حذف بھی اس کو کیا جائے گا، لیکن اس کے حذف پر کوئی قرینہ موجود ہو. اس کے حذف پر کیا ہو؟ کوئی قرینہ موجود، یعنی کوئی علامت وہاں پائی جا رہی ہوگی جو اشارہ کرے گی کہ یہاں سے کیا ہوا؟ عائد حذف ہو. یہ بات سمجھ آ گئی کہ خبر کبھی جملہ واقع ہوگی، جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے جو کس کو لوٹے؟ مبتدا کو لوٹے. اب یہ ضمیر عائد یا تو مذکور ہو گئی یا کیا ہوگی؟ محذوف ہوگی. جیسے دیکھو مذکور کی مثال، زید قام ابوہ. زید، اب یہاں پر اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ زید مبتدا، قام فعل، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر قامہ کے لیے فاعل، قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو اب یہاں پر خبر کیا ہے؟ جملہ. خبر کیا ہے؟ تو اب اس خبر کے اندر ایک ضمیر عائد ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ مبتدا کو. جیسے اس مثال میں
ابو ہوں ضمیر جو ہے نا مجرور، وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ مبتدا کو۔ یہ تو مثال ہوگی کس کی؟ جب عائد لفظوں میں مذکور ہو۔ آگے انہوں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھار اس عائد کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے البر القر بستین درہمن، ٹھیک ہے، البر القر بستین درہم، تو یہاں پر دیکھو البر مبتدا، البر، ٹھیک ہے، یعنی البر کیا ہے؟ مبتدا، اور القر بستین درہمن، القر یہ جو ہے نا البر القر بستین درہمن، یعنی ایک یہ قر جو ہے نا پیمانہ ہے گندم کا، یعنی اتنے پیمانہ گندم کتنے کی ہے؟ 60 درہم کی، یعنی گندم کا ایک قر جو ہے نا وہ کتنے درہم کا ہے؟ 60 درہم، ٹھیک ہے۔ اور قر جو ہے نا وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 12 وسق، قر کتنے ہوتے ہیں؟ 12 وسق، اور ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں۔ قر جو ہے نا وہ کتنے ہیں؟ 12 وسق کا، اور ایک وسق کے اندر کتنے سا ہیں؟ 60، اور ایک سا جو ہے نا وہ 4 مد کا ہوتا ہے۔ ایک سا کتنے مد کا ہوتا ہے؟ اور مد کس کو کہتے ہیں؟ من کو، یعنی ایک سا جو ہے نا وہ کتنے کا ہوا؟ 4 من کا، اور ایک وسق وہ 60 سا کا ہوتا ہے۔ ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ اور ایک قر کتنے وسق ہوں گے اس میں؟ 12۔ تو اتنی گندم جو ہے نا وہ کس کے عوض ہے؟ بستین درہمن، 60 درہم۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ القر منہ بستین درہم، القر، ہاں یہاں پر عائد محذوف ہے، یعنی البر مبتدا، القر منہ بستین درہمن، تو یہ اس حذف عائد پر قرینہ کون ہے؟ القر، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی معاملہ کر رہا ہے نا، بے کر، وہ قر کو جب بتا رہا ہے کہ، اور پیچھے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ گندم کا، تو اب معلوم ہوا یہ جو قر ہے وہ کیا ہوگا؟ اسی کا ہوگا، وہ قر کیا ہوگا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پر عبارت محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ البر القر منہ بستین درہم۔ اسی طرح وہ مثال دے رہے ہیں اگلی، الثمن منوان بدرہم، گھی اس کے 2 من کتنے کے ہیں؟ 1 درہم کے۔ کیا معنی؟ الثمن مبتدا، منوانی منہ بدرہم، منوانی۔ اب یہاں پر اس عائد کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، اس عائد کو کیا کر دیا؟ حذف کیا۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو قرینہ کیا ہے کہ جو گندم کو بیچ رہا ہے اور سمن کو بیچ رہا ہے، وہ ان کے علاوہ اور کسی چیز کا بھاؤ تو نہیں کر رہا نا، ٹھیک ہے، تو اب وہ عائد کس کو لوٹے گا؟ خود بخود سمن کو لوٹ، تو عبارت کیا بنے گی؟ الثمن منوان منہ بدرہم، الثمن منوان منہ بدرہم، کیونکہ جو بھی بھاؤ کر رہا ہے، اب اس نے خود صراحتاً ذکر کر دیا البر، تو اسی کا قر ہوگا نا۔ اس طرح اس نے صراحتاً ذکر کر دیا سمن، 2 من 1 درہم، تو اسی کے من بتا رہا ہے نا وہ۔ اب یہاں عائد کو حذف کر دیا اس قرینے کی وجہ سے کہ جو معاملہ کر رہا ہے، جو بے کر رہا ہے، وہ ان کے علاوہ کسی اور کی بے کر ہی نہیں رہا، یعنی اگر وہ گندم کی کر رہا ہے تو گندم کی ہی کر رہا ہے، اگر گھی کی کر رہا ہے تو گھی کی ہی کر رہا ہے۔ تو عائد کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، عائد کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ اچھا، اب آخری بات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو بات تھی کب جب خبر جملہ واقع ہو تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، تو ہم نے کہا کہ عائد کبھی لفظ میں مذکور ہوگا، کبھی محذوف ہوگا۔ اب آگے بتا رہے ہیں وما وقع ظرفاً، کہ خبر جب ظرف واقع ہو، خبر کیا واقع ہو؟ ظرف واقع ہو۔ اب قطع نظر اس کے کہ ظرف مکان ہو یا زمان، ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، یہ جار مجرور ہو، خبر کیا ہو؟ جار مجرور۔ اور آپ کو پتہ ہے
کہ جار مجرور کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مقدر نکالا جاتا ہے. اب وہ مقدر کیا ہوگا اس میں اختلاف. جیسے آپ کہتے ہو فی الدار رجل یا زید فی الدار، زید مبتدا فی الدار جار مجرور، تو اب یہ جار مجرور مل کر کیا ہوں گے؟ متعلق ہوں گے. اب اس کا متعلق کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جو آپ نے پڑھا نا افعال عامہ میں سے نکالیں گے کون ثبوت حصول وجود، وہ تو بات ٹھیک ہے. اب ان افعال عامہ میں سے بصریین کی رائے یہ ہے کہ مقدر جو ہے نا وہ جملہ ہوگا. مقدر کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا. اور جملہ فعلیہ ہوگا، جملہ فعلیہ. تو کیا بنے گا؟ زید فی الدار، زید مبتدا فی الدار جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوں گے؟ جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ ثبوت سے. ثبت زید ثبت فی الدار، تو مقدر جو نکالیں گے وہ جملہ نکالیں گے. مقدر کیا نکالیں گے؟ جملہ نکالیں گے. ٹھیک ہے. اب جملہ یہ اسی وقت ہی بنے گا جب یہاں فعل مقدر نکالیں. جملہ اسی وقت ہی یہ بنے گا جب یہاں پر کون مقدر نکالیں؟ فعل مقدر نکالیں. ٹھیک ہے، پھر یہ جملہ بنے گا. یہ تو رائے ہے کس کی؟ جس کو مصنف کہہ رہے ہیں صاحب قافیہ، فالاکثر بصریین کی. جبکہ بعض کی رائے یعنی کوفیین کی رائے یہ ہے کہ کیا ہوگا؟ مفرد سے بھی کام چل جائے گا. مفرد سے بھی کیا ہوگا؟ کام چل جائے گا. یعنی زید فی الداری میں وہ کہتے ہیں زید مبتدا فی الداری جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابت کے. متعلق کس کے ہوں گے؟ ثابت اسم فاعل کے. ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. تو اب یہ دیکھو اس کو ہم نے جملہ نہیں کہا، شبہ جملہ کہا. شبہ جملہ حکم میں مفرد کے ہوتا ہے. یہ ضابطہ آپ نے یاد رکھنا. شبہ جملہ حکم میں کس کے ہوتا ہے؟ مفرد کے. تو ان کے نزدیک جو مقدر نکالیں گے وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. اچھا، بصریین کہتے ہیں کہ دیکھو ظرف جو ہے نا اس کے لیے ایک ایسا متعلق ہونا ضروری ہے جو اس میں عمل بھی کرے. جو اس میں کیا کرے؟ عمل بھی کرے. تو عمل کے اندر اصل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ فعل ہے. عمل کے اندر اصل کیا ہے؟ جب اتنی بات طے ہو گئی کہ جار مجرور یعنی ظرف کا عامل مقدر ہوگا، تو جب یعنی اس کو مقدر نکالنا واجب ہو گیا ہے تو پھر اصل کو مقدر نکالیں یہ زیادہ اولا ہے. اچھا، یہ تو کن کی دلیل ہے؟ بصریین کی. وہ کہتے ہیں کہ ظرف کے اندر ظرف کے لیے ایک ایسا متعلق ہونا ضروری ہے جو اس میں عامل بھی ہو اور عمل کے اندر فعل کیا ہے؟ اصل ہے. ٹھیک ہے. تو جب فعل اصل ہے اور جہاں کہیں مقدر نکالنے ہے، مقدر نکالنا واجب ہے، تو اصل کو نکالو، یہ زیادہ بہتر ہے. کوفیین کے کہتے ہیں، کوفیین کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کے محل کو دیکھو. یعنی زید فی الداری میں فی الداری کس کے محل میں آ رہا ہے؟ خبر کے. زید مبتدا فی الداری جار مجرور مل کر اس نے خبر ہی بننا ہے نا. تو یہ ظرف کس کے محل میں آ رہا ہے؟ خبر کے محل میں. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مفرد. خبر کیا ہوتی ہے؟ مفرد ہوتی ہے. تو جب خبر مفرد ہوتی ہے تو اصل خبر کے اندر کیا ہے؟ افراد ہے. یعنی اس نے خبر ہی بننا ہے نا. تو خبر کے اندر اصل کیا ہے؟ افراد ہے. تو اس کو کیا کر دو؟ یہاں مفرد مقدر نکالو تاکہ دونوں میں کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے. دونوں رکن کیا ہو جائیں؟ ان میں موافقت ہو جائے. یہ ہے بات. اب اسی کو دیکھ لو. وَلَمَّا كَانَ الْخَبْرُ الْمُعَرَّفُ فِي مَا سَبَقَ مُخْتَصًّا بِالْمُفْرَدِ، اور جب خبر جس کی تعریف کی گئی ما قبل میں وہ خاص تھی کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ. لِكَوْنِهِ قِسْمًا مِنَ الْإِسْمِ، اس لیے کہ وہ اسم کی قسم بن رہی ہے.
فلم یکن الجملۃ داخلۃ فیہ، اور جملہ اس میں داخل نہیں تھا، جملہ اس میں داخل نہیں تھا. اراد ان یشیر الی ان خبر المبتدأ قد یقع جملۃ ایضا. ارادہ کیا کس نے؟ مصنف نے. ان یشیرہ کہ وہ اشارہ کریں اس بات کی طرف کہ مبتدا کی خبر کبھی کیا ہوتی ہے؟ جملہ بھی واقع ہوتی ہے. فقال، تو صاحب کافیہ نے کہا والخبر قد یکون جملتاً، تو جملتاً کے بعد اسمیتاً نکال کر بتایا کہ جملتاً موصوف، اس کی صفت محذوف موصوف ہے، اس کی صفت اسمیتاً ہوگی. مثل زید ابوہ قائم، وفعلیتاً مثل زید قام ابوہ. ٹھیک ہے، پھر یہ اشکال بھی ختم ہو کر دیے انہوں نے. صاحب کافیہ کا تو خاصہ کیا ہے؟ ایجاز، اختصار. تو دو مثالیں کی انہوں نے ذکر کی. صاحب کافی نے ایک دعویٰ کیا نا کہ خبر کبھی جملہ ہوتی ہے، اور مثالیں کتنی دے رہے ہیں؟ دو. ایک مثال بھی کافی تھی. تو انہوں نے شرح میں بتایا کہ دو مثالیں اس وجہ سے دیں کہ جملہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ. تو دونوں کو رعایت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا کیا کر دی، دو مثالیں دیں. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس کی؟ ولم یذکر الظرفیۃ، اس کو ذکر نہیں کیا کہ خبر کبھی ظرف بھی تو ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں لأنہا راجعۃ الی الفعلیۃ، اس لیے کہ یہ ظرف جو ہے نا کس کی طرف لوٹتا ہے؟ فعلیت کی طرف. جیسے آگے انہوں نے بتا بھی دیا نا آگے جب بات آ گئی تھی، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا صاحب کافیہ نے. اس کی مثال ذکر نہیں کی. وہ اس وجہ سے ذکر نہیں کی کہ فعل کو ذکر کرنا خود بخود اس سے وہ بھی سمجھ آ گیا. وَإِذَا كَانَ الْخَبْرُ جُمْلَةً وَالْجُمْلَةُ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا لَا تَقْتَضِي الْارْتِبَاطَ بِغَيْرِهَا. اور جب خبر جملہ ہوگی، اور جملہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مستقل بذات ہوتا ہے. جملہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو قام ابوہ، اس کے والد کھڑے ہیں. اس کے والد کیا ہیں؟ ابھی دیکھو اس سے پورا مفہوم سمجھ آ گیا. یہ معنی ہے لا تقتضی الارتباط بغیرها، یہ غیر کے ساتھ ربط کا تقاضا نہیں کرتا. فلا بد فی الجملۃ الواقعۃ خبرا عن المبتدأ. ہاں، ہر جملے میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہے. انہوں نے شرح نکال میں بتا دیا فلا بد ضروری ہے کس میں؟ فی الجملۃ الواقعۃ خبرا عن المبتدأ، اس جملے میں جو مبتدا کی کیا بنے؟ من عائد، ایک عائد کا ہونا جو کیا کرے؟ یربطها به، جملے کو مبتدا کو اس کے ساتھ کیا کر دے؟ مربوط کر دے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق ہو جائے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. وذالک العائد اما ضمیر، اور یہ عائد جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگا. کما فی المثالین المذکورین، جیسا کہ ان مثالوں میں جو گزری ہیں. کہاں پر؟ متن میں. جیسے دیکھو مثل زید ابوہ قائم، تو یہاں عائد کون ہے؟ ضمیر ہے. او غیرہ، او غیرہ، یا ضمیر کے علاوہ ہوگا. کلامی، جیسا کہ لام عہدی فی نعم الرجل زید. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ نعمہ فعل مدح، الرجل خبر مقدم، زید مبتدا مخصوص بالمدح. اسی طرح او وضع المظہر موضع المضمر، کیا کر دیا جائے؟ اس میں ظاہر کو رکھنا کس کی جگہ؟ ضمیر کی جگہ. یعنی کلام کے اندر اصل تو ضمیر کو لانا چاہیے تھا، لیکن اس کی جگہ کون آ جائے؟ اس میں ظاہر کو صراحتاً لے آئیں، یہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ عائد بن جاتا ہے. جیسے الحاقۃ ملحاقہ، الحاقۃ ملحاقہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ اسی طرح القاریات ملقاریہ، وہاں پر بھی ایسے ہے. تو الحاقہ کیا ہے؟ مبتدا، اور ماں کیا ہے؟ مبتدا ثانی. ماں کیا ہے؟ مبتدا ثانی. اور دوسرا الحاقہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ خبر.
تو مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر یہ کس کی خبر بنا؟ مبتدا اول کی. ٹھیک ہے. تو اب ملحاق کا اصل میں کیا ہے؟ ما ہی. الحاق کا تو ما ہی بس. یعنی اب عائد جو ہے نا وہ صراحتاً کیا آ گیا؟ اس میں ظاہر آ گیا کس کی جگہ؟ ضمیر کی جگہ. اب عائد کی صورتیں بتا رہے ہیں نا کہ عائد کبھی ضمیر ہوگا، کبھی ضمیر کے علاوہ کچھ ہوگا. تو اس علاوہ کچھ ہونے میں کبھی انہوں نے کہا کہ وہ لام عہدی ہوگا، جیسے نعمہ یعنی اس کے فاعل کا ہوتا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے اس میں ظاہر کو لے آتے ہیں کس کی جگہ؟ ضمیر کی جگہ. جیسے الحاقۃ ملحاقہ، الحاقہ مبتدا، ما مبتدا ثانی، اور الحاقہ اس کی خبر. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر بنا کس کے لیے؟ مبتدا اول کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو اصل اب یہاں پر الحاقۃ یہ اس میں ظاہر ہے. الحاقۃ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے نا. اور یہ کس کی جگہ آیا ہے؟ ضمیر کی جگہ. تو یہی انہوں نے بتایا. اسی طرح او کون الخبر تفسیرا للمبتدا، یا خبر کیا ہو؟ مبتدا کی تفسیر ہو. خبر کیا ہو؟ مبتدا کی تفسیر کر رہا ہو. جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اب یہاں پر کیا ہے؟ ہوا مبتدا، اللہ احد. اللہ لفظ اللہ کیا ہے؟ مبتدا ثانی، اور احد خبر. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر بنائے کس کے لیے؟ مبتدا اول کے لیے. مبتدا اول کے لیے. تو اب یہاں دیکھو ہوا یہ مبتدا تھا، اور اللہ احد یہ جملہ ہو کر اس کی خبر بنا. تو اب یہاں پر خبر نے مبتدا کی کیا کر دی؟ تفسیر کر دی. خبر نے مبتدا کی کیا کر دی؟ تفسیر کر دی، وضاحت کر دی، اس کو بیان کر دی. یعنی عائد جو ہے نا کبھی کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگی. کبھی عائد جو ہے نا لام الف لام ہوگا. کبھی عائد جو ہے نا اس میں ظاہر آ جائے گا ضمیر کی جگہ. اور کبھی عائد اس صورت میں آئے گا کہ خبر مبتدا کی کیا کر رہی ہوگی؟ تفسیر کر رہی ہوگی. جیسے قل هو اللہ احد، تو ہوا ضمیر تھی، اس کی تفسیر ہوگی کس سے؟ اللہ سے. وقد يحذف العائد اذا كان ضميرا لقيام قرينة. اچھا وہ کہتے ہیں عائد کی ہم نے مختلف صورتیں آپ کو بتائیں. کبھی کبھار عائد کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اب انہوں نے بتایا کہ مطلق حذف نہیں کیا جاتا. اس وقت حذف کیا جاتا ہے جب عائد ضمیر ہو لقیام قرینۃ، کسی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے. جیسے البر القر بستین درہما والثمن منوان بدرہم، ای القر منہ، القر منہ بستین درہما، پوری عبارت کر لو. ومنوان منہ بدرہم بقرینۃ. اب قرینہ کیا ہے یہاں پر؟ عائد کو حذف کرنے کا قرینہ کیا ہے؟ بقرینۃ ان باعی البر والثمن لا یساعر غیرہما، کہ جو ان چیزوں کو بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، گندم کو یا گھی کو، لا یساعر غیرہم، تو ظاہر بات ہے نا وہ انہی کا نرخ طے کر رہا ہے، انہی کا بھاؤ طے کر رہا ہے نا، اور کسی چیز کا نہیں کر رہا. اس وجہ سے عائد کو حذف کر دی کہ اس کا بھاؤ طے کرنا ہی اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. وما وقع ظرفا ای الخبر الذي وقع ظرفا زمان او مکان او جارا او مجرورا، کہ وہ خبر جو واقع ہو کیا؟ ظرف زمان یا ظرف مکان یا جار مجرور، کیونکہ جار مجرور کا حکم بھی ظرف والا ہوتا ہے. فالاکثر، اکثر کے بعد متعلق نکال کر بتایا. فالاکثر من النحات، نحات میں سے اکثر کی رائے یہ ہے. اکثر سے مراد کون ہے اس کی وضاحت کریں. وہو البصریون، وہ کون لوگ ہیں؟ بصریون ہیں. علی انہ الخبر الواقع ظرفا، انہ ضمیر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ خبر جو ظرف واقع ہو مقدر ای مؤول بجملۃ بتقدیر الفعل فیہ، یعنی اس کی تعویل کی جائے گی ایسے جملے کے ساتھ جس میں فعل کو کیا نکالا جائے گا؟ مقدر نکالا جائے گا. کیوں؟
لِأَنَّهُ إِذَا قُدِّرَ فِيهِ الْفِعْلُ يَصِيرُ جُمْلَةً، اس لیے کہ جب اس میں فعل مقدر نکالا جائے گا نا تب وہ کیا بنے گا؟ جملہ بنے گا۔ اور ہم نے کیا کہا تھا کہ خبر جب ظرف واقع ہو تو اس کا متعلق جملہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جملے سے بھی کون سا جملہ ہو؟ جملہ فعلیہ ہو، ٹھیک ہے؟ بخلاف ما اذا قدر فیہ اسم الفاعل، بخلاف اس صورت کے جب اس میں اسم فاعل مقدر نکالا جائے، کما ہوا مذہب الاقل وهو الکوفیون فإنه يصير حينئذ مفردا، اس وقت یہ کیا بن جائے گا؟ مفرد بنے گا۔ وجہ الاکثر ان الظرف لا بد له من متعلق عامل فيه۔ اچھا، بصریین کی دلیل یہاں سے ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بصریین کے ہاں یہ ہے کہ ظرف کے لیے ایک ایسے متعلق کا ہونا ضروری ہے جو اس میں عامل بھی ہو۔ والاصل فی العمل هو الفعل، اور فعل کے اندر، عمل کے اندر اصل کون ہے؟ فعل۔ عمل کے اندر اصل کون ہے؟ فعل ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جملہ جو مقدر نکالنا ہے نا وہ فعل ہونا چاہیے، یعنی جملہ ہو اور فعل ہو۔ اچھا، فَإِذَا وَجَبَ التَّقْدِيرُ فَالْأَصْلُ أَوْلَىٰ، اور جب مقدر نکالنا واجب ہے تو اصل کو ہی نکالیں زیادہ بہتر ہے۔ وجہ الاقل انہ خبر۔ اچھا، کوفیین کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ فی الدار جار مجرور کیا ہے؟ خبر ہے۔ والاصل فی الخبر الافراد، اور خبر کے اندر اصل کیا ہے؟ مفرد ہونا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ متعلق جو نکالنا ہے وہ کیا ہو؟ اس میں فاعل ہو، ٹھیک ہے۔ مصریین نے کہا کہ متعلق کا اس میں عامل ہونا ضروری ہے اور عمل کے اندر فعل اصل ہے، تو لہٰذا متعلق جو نکالنا ہے وہ جملہ فعلیہ نکالو، ٹھیک ہے، اس میں فاعل نہ نکالو، کیونکہ اس میں فاعل حکم میں کس کے ہے؟ مفرد کے ہے، تو وہ اس میں عمل اس کا پھر تام نہیں ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ فی الداری آئی کس کی جگہ ہے؟ خبر کی جگہ، تو خبر کے اندر اصل افراد ہے تو اس میں فاعل بھی نکال لو۔